حنفیہ نے یہی معنی لیے ہیں کہ جب کوئی چیز آگ پہ پکی ہوئی ہو تو اس سے وضو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد. بعض دوسرے فقہاء نے سمجھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے آگ پہ پکی ہوئی کسی چیز کے کھانے سے. حنفیہ نے کہا کہ نہیں اس سے مطلب نہیں, وہاں وضو سے لغوی وضو مراد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ ہاتھ دھو لو, سمجھا, منہ صاف کر لو, ہاتھ صاف کر لو, دھو لینا چاہیے, یہ مراد ہے. اس سے نہیں یہ کہ باقاعدہ وہ وضو کے نماز کے. یہاں لفظ کیا آ رہا ہے, توضأ وضوءک للصلاۃ, اپنی وضو کر لیا کرو وہ وضو جو نماز کے لیے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی منہ دھوئے, جیسے بہت سے لوگ بھائی رات کو سونے کے وقت چلو برش کر لو, وہ ٹھیک ہے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں مراد وہ وضو نہیں ہے بلکہ وہ وضو جو نماز کے لیے کی جاتی ہے. ثم اضطجع علی شقک الایمن, اور پھر اپنے دانی کروٹ پر لیٹ جاؤ. تو یہ اس روایت میں تو آپ کا عمل تھا اور اس روایت میں آپ کا فرمانا ہے دوسرے کے لیے. پھر تم یوں کہو اللہم اسلمت نفسی الیک, اللہ میں نے فرما بردار بنایا اپنے آپ کو آپ کا. اور یہ پوری پھر وہ دعا آپ نے اس کو سکھلائی آخر تک جس طرح آپ نے خود پڑھی تھی. اور اس کے بعد فرمایا کہ فإن مت من لیلتک مت علی الفطرہ وإن اصبحت اصبت خیرا, اگر اس رات میں تمہارا انتقال ہو گیا تو فطرت پر تمہاری موت ہوگی, اور اگر بچ گئے اور صبح تمہاری ہو گئی تو تمہیں خیر ملے گی, بھلائی ملے گی. تو وہ تمہارا دن جو اٹھنا جو ہے وہ بھلائی کے ساتھ ہوگا. تو دونوں حالت میں گویا نقصان نہ رہا. اگر انتقال ہوگا تو فطرت پر انتقال ہوا, صبح ہوئی تو بڑے خیر کے ساتھ خوبی کے ساتھ صبح ہوئی. یہ صبح کا خیر خوبی کے ساتھ ہونا بہت اہم چیز ہے. آدمی اٹھے, تر و تازہ اٹھے, دل کے سکون کے ساتھ اٹھے, روح کی خوشی کے ساتھ اٹھے. ایک اٹھنا تو یہ, اور ایک اٹھنا ایسا ہے کہ آدمی جیسے سوئے تو جس پریشانی کے ساتھ اسی پریشانی کے ساتھ اٹھ رہے, سمجھا, کسمسایا ہوا بدن اور تھکا ہوا دماغ اور دل. یہ دراصل کیا ہے, روح کے سکون نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جب روح کو سکون مل جائے تو آدمی چاہے تھوڑا بھی سویا ہوا ہو, تھوڑا بھی آرام ملے گا. یقیناً جس وقت اٹھتا ہے اس کو ایک خاص قسم کا سکون ملتا ہے. فرمایا کہ وہ خیر ہے جو اس کو مل رہی ہے. فإن اصبحت اصبت خیرا, صبح اگر تمہاری ہو گئی تو تمہیں خیر ملے گی. چلیے تو یہ رکھیے, ہو گیا, آپ لے کے تو آئے کافی بنا, اور لیا بھی نہیں آیا. چلیے ٹھیک ہے. كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مووي. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر کی طرف تشریف لے جاتے لیٹنے کے لیے تو آپ فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو کھلایا, ہم کو پلایا اور ہمارے لیے ساری برائیوں کے مقابلے میں کافی ہو گیا. کفانا کے معنی یہ وآوانا, اور ہمیں بہت اچھا ٹھکانہ دیا. اس لیے کہ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے برائیوں سے نہیں بچایا, ان کے لیے اللہ کافی نہیں ہوئے اور نہ ٹھکانہ دیا ان کو. ان سب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو برائیوں سے بچا کر اور اچھا ٹھکانہ دیا ہے, تو اس پر اللہ کی تعریف. وعن علی ان فاطمة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشکو الیہ ما تلقى فی یدها من الرحى وبلغها انه جاءه رقیق فلم تصادف فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال ألا أدلكم على خير مما سألتما إذا أخذتما مضجعكما فسبها 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. آن پڑ گیا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس آئی تھی کہ جا کر کہوں گی ابا جان سے کہ اتنی میرے ہاتھوں میں سب گٹے بھی پڑ گئے, تو لہذا کیا ہو وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيق, اور
حضرت فاطمہ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ کچھ غلام باندیاں آئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم فرما رہے ہیں، اس لیے آئی تھی کہ میرے ہاتھ میں کٹے پڑ گئے تو ایک باندی ہم کو بھی دے دیجئے، گھر کا کام وام کرے گی ہمارے ساتھ، تو اس لیے آئی تھی وہ۔ فلم تو صادف ہو، حضرت فاطمہ جب آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، آپ کہیں تشریف لے گئے تھے۔ فذکرت ذلک لعائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے آنے کی غرض بتلائی کہ میں اس لیے آئی تھی، ابا جان تو نہیں ملے، بہرحال میں جا رہی۔ فلما جاء اخبرته عائشہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو عائشہ نے اطلاع دی کہ فاطمہ آئی تھی اور یہ ان کے آنے کی غرض تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئے، یعنی حضرت فاطمہ کے گھر پہ تشریف لائے، اور وہ وقت ایسا تھا کہ ہم لوگ لیٹ چکے تھے۔ اخذنا مضاجعنا، ہم اپنے اپنے بستر پہ تھے، اپنے جگہ پہ تھے لیٹنے کے لیے۔ فذهبنا نقوم، ہمیں جیسے معلوم ہو کہ آپ تشریف لائے ہم اٹھنے لگے، آپ تشریف لائیں تو اب لیٹے تھوڑی رہیں گے، بیٹھ اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی مکانکما، تم اپنی اپنی جگہ رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹے لیٹے رہو اپنی اپنی جگہ۔ آپ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ جب چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں تو ایک پیر ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا نہیں ہوگا چوکڑی مار کر بیٹھنے میں، تو علی کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میرے پیٹ کو لگی، اس طرح بیچ میں آ کر آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جس چیز کا سوال تم کرنا چاہتے تھے، جو چیز تم مانگنا چاہ رہے تھے، اس سے بہتر بات نہ تمہیں میں بتلا دوں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم اپنے اپنے بستروں پہ جایا کرو سونے کے واسطے تو 33 مرتبہ تسبیح پڑھ لیا کرو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک خادم کے مقابلے میں بہتر ہوگا، خادم سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ تو یہ اس کو ایسے ہی مت پڑھ کر گزر جائیے، یہ سن کر دیکھنا یہ ہے کہ ایک باپ وہ بھی تھے اور ان کی چہیتی بیٹی تھی اور تکلیف بھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک باپ کی حیثیت سے معاملہ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ، اسی لیے تو گھر پہ آئے گے، بے تکلف آپ گھر پہ تشریف لائے اس لیے کہ بیٹی کا گھر ہے، وہیں آپ نے اپنے پیغمبرانہ جو ذمہ داری تھی اس سے غافل نہیں ہوئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تکلیف سے ظاہر ہے کہ ہر باپ کے دل پر جو اثر ہوتا ہوگا وہی اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہوگا کہ بیٹی نے جس تکلیف کا اظہار کیا ہے اس تکلیف سے اگر ہر باپ یا ہر ماں کا دل دکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی کوئی کیفیت ہوئی ہوگی، مگر آپ نے اس کا کیا علاج تجویز کیا؟ آپ نے جو بات ان کو بتلائی وہ کہ دنیا میں اس سے کوئی راحت ملتی ہو یا نہ ملتی ہو لیکن آخرت کی راحت تو یقینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم بھی اگر ماں اور باپ ہیں اور ہماری اولاد ہے تو ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے واسطے ہمیں کیا تجویز کرنا چاہیے، ہمیں ان کی کیا فکر کرنی چاہیے؟ صرف دنیا کی تکلیف سے بچانا اور آخرت کی تکلیفوں کے تعلق سے ہم یہ سوچ لینا ہم کہیں کو برے بنے ساتھ، ہم ہی کہیں کو یہ ساری ذمہ داری لیں، خود اپنا آپ سمجھ لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ یہ بات جو آخرت کی فکر ہم کو زیادہ کرنی چاہیے دنیا کے مقابلے میں، اور اگر ہم آخرت کے تعلق سے بے فکر ہونا چاہتے ہیں دنیا کے تعلق سے بے فکر ہو کے بتا دیجیے۔ بڑے ہوں گے خود ہی کھا کما لیں گے، خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی لکھ لیں گے، آپ ہی کہیں کو فکر کرتے ہیں؟ اور اگر آپ دنیا کی فکر کرنے کے ذمہ دار ہیں
تو اسے کہیں بڑھ کر آخرت کی فکر کی ذمہ دار ہیں. دنیا بھی ان کی سنواری ہے، ٹھیک اسی طرح سے ان کی آخرت بھی سنواری ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے. علاوہ اس کے کہ ان تسبیحات کا کیا درجہ ہے، اس کے علاوہ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک باپ کو یا ایک ماں کو اپنی اولاد کے لیے کن باتوں کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے. تو یہ تسبیحات بڑی اہم ہیں. اسی لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ تسبیحات کی تعلیم دی تھی، اسی مناسبت سے ان کو تسبیحات فاطمہ بھی کہتے ہیں، ان کا نام یہ پڑ گیا. ٹھیک ہے، آگے بھی آ رہا ہے. وعن ابي هريره قال جاءت فاطمه الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال الا ادلك على ما هو خير من خادم تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 عند كل صلاة وعند منامك. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ پہلی روایت تھی حضرت علی کی اور یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی، کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور انہوں نے خادم کا ایک سوال کیا آپ سے. تفصیل اس میں آ گئی، یہ بہت مختصر ہے. آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر بات نہ بتلا دوں، یعنی خادم سے بہتر. کیا ہے وہ بات؟ کہ تم 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ پڑھا کرو اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو ہر نماز کے وقت. نماز کے وقت مطلب ہر نماز کے بعد، اور وعند منامک، اور اسی طرح سونے کے وقت میں بھی. تو اس لیے 5 وقت میں پڑھیے اور سونے کے وقت میں بھی پڑھ لیجیے. عن ابي الفصل الثاني عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح قال اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير واذا امسى قال اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی، آپ صبح مطلب سویرا آپ کی ہوتی، تو آپ یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کے وجہ سے ہماری صبح ہوئی، یعنی آپ کے کیے سے، آپ کے قدرت سے. بک اصبحنا و بک امسینا، اور آپ ہی کے حکم سے ہماری شام ہوگی. و بک نحیا، اور آپ ہی کے حکم سے ہم زندہ رہتے ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے ہم کو مرنا ہے، اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے. یہ صبح کے وقت میں. اور شام جب ہوتی تو آپ یہ دعا مانگتے، اے اللہ آپ کے حکم سے ہماری شام ہوئی، اور آپ ہی کے حکم سے ہماری صبح ہوگی، اور آپ ہی کے حکم سے ہم زندہ رہتے ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کے طرف ہم کو پھر کر جانا ہے. نشور. تو الفاظ ایسے ہی ہیں، صرف صبح اور شام کا فرق ہے. وعنہ قال قال ابو بکر قلت یا رسول اللہ مرنی بشيء اقوله اذا اصبحت واذا امسيت قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قله اذا اصبحت واذا امسيت واذا اخذت مضجعك. حضرت ابو ہریرہ سے یہ دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ جب صبح اور شام ہو تو میں وہ کہہ لیا کروں. دیکھیں کیسے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پرانے دوست، بڑے اونچے درجے کے مسلمان، بہت علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا علم حاصل کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود کتنے فکر مند ہیں. صبح ہو تو میں کیا کروں، شام ہو تو میں کیا کروں، مجھے بتلا دیجئے. تو اچھی باتوں کی فکر مندی باوجود درجوں کے بلند ہونے کے، یہ مزاج تھا صحابہ کا. تو حریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتلا دیجئے کوئی ایسی بات کہ میں جس کو کہا کروں جب میری صبح ہو اور میری جب شام ہو. تو آپ نے فرمایا تم یوں کہا کرو، اے اللہ جو عالم ہے غیب اور شہادہ کے، اور پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے، اے وہ رب
کہ جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک ہے. میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے. میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اسی طرح سے اس کے شرک کرنے سے، شرک کرانے سے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری صبح ہوا کرے، جب تمہاری شام ہوا کرے، اور اسی طرح جب تم سونے کے واسطے جایا کرو یہ کلمات کہہ لیا کرو. تو حاصل یہ ہوا الفاظ کا اگر کہیں کہیں تھوڑا بہت فرق بھی ہو، ان سب چیزوں کا حاصل کیا ہے؟ کسی وقت میں بھی اوقات کی تبدیلیوں یا اپنے کاموں کے بدلنے کے وقت میں جب اپنی مشغولیتیں بدل رہی ہوں، کسی وقت میں اللہ سے غافل نہ ہو. چاہے بازار جا رہے ہیں، بازار جاتے وقت بھی ایک دعا ہے. آپ سو رہے ہیں اس وقت کی ایک دعا ہے. کھا رہے ہیں اس وقت کی دعا ہے. مسجد میں جا رہے ہیں اس وقت کی دعا ہے. مسجد سے نکل رہے ہیں اس وقت کی دعا ہے. ہر کام کے وقت میں دعا ہونے کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کبھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے. وہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام میں اللہ کی قدرت، ان کی توفیق اور ان کی اجازت، ان کا حکم جو ہے وہ شامل ہے. اللہ کی اجازت نہ ہو اور اللہ کا حکم نہ ہو تو ہمارا جو ہے ہاتھ نہ اٹھے، ہمارا قدم نہ اٹھے، ہمارا لقمہ جو منہ کا ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے. یہ جو احساس ہے، اس احساس کا اظہار جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے ہونا چاہیے. یہ ہے ان ساری دعاؤں کا حاصل. سمجھ میں آیا؟ میں نے گزشتہ ہفتے ہی بتلایا تھا کہ سونا کیا ہے؟ دراصل موت کے منہ میں جانا ہے. یہ احساس سوتے وقت آدمی کو ہونا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کہ میں اٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس احساس کو اپنے الفاظ سے ادا کرنا چاہیے. جب سو کر اٹھ گیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ گویا دوبارہ زندگی مل گئی. اس گویا یقین کا اظہار اپنے لفظوں سے ہونا چاہیے. یہ ہے حاصل ان ساری دعاؤں کا. کسی بھی لمحے اللہ کو نہ بھولے کوئی انسان. وعن ابان ابن عثمان قال سمعت ابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء فكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر إلي أما أن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. وفي یہیں تک رہی. حضرت ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام میں یوں کہہ لیا کرے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کو سب یاد بھی کرنے، بہت مختصر ہے اور بڑی کارآمد ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فرمایا یہ 3 مرتبہ کہہ دیا کرے تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہ دے گی. یہ ہوا ہے. حضرت ابان جو اس کے راوی ہیں ان کو کیا ہوا؟ ایک روز فالج ہو گیا. فالج جانتے ہیں پیرالائز ہو جانا، ایک جانب سے ایک سائیڈ سے وہ پیرالائز ہو گئے. تو ایک آدمی ان کو دیکھنے لگا، جن کو حضرت ابان کو، جن کو فالج کا جن پر اٹیک ہوا. تو ابان کہنے لگے کیا دیکھ رہا ہے؟ میں یہ دعا مانگا کرتا تھا، جس دن نہیں پڑی اسی دن اٹیک ہو گیا. اللہ کی جو تقدیر تھی اس دن غالب آ گئی. یہ انہوں نے کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا اور یہ تسبیح آفات سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے. کسی اور جگہ پتہ نہیں وہ روایت اس میں آئے گی نہیں آئے گی. بری نظر سے بچنے کے واسطے بھی یہ جو ہے دعا بہت مؤثر ہے کہ اس کو پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ کر کے پھونک دیا جائے، انشاءاللہ نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے. تو بہت مؤثر ہے یہ دعا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بس یہ رکھیے. عن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اذا امسى امسینا
وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر وفي رواية من سوء الكبر والكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی تو آپ فرماتے کہ ہماری شام ہو گئی اور ساری دنیا کی بھی شام ہو گئی. امسل ملک سے مراد زمین بھی ہو سکتی ہے، علاقہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہماری شام ہو گئی اور اپنے علاقے میں جو وہاں بھی شام ہو گئی، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوئی. للہ کے معنی یہ ہیں اللہ کی خاطر، یعنی اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک اور اقتدار ہے اور اسی کی ساری حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد آپ یہ بھی دعا فرماتے ربی اسألک خیر ما فی هذه اللیلہ. ان الفاظ سے تو کیا کس طرف متوجہ کرنا ہے اپنے ذہن کو کہ یہ انقلاب جو ہے دن اور رات کا، صبح اور شام کا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ ہر تبدیلی کے وقت میں زندگی میں جو کچھ تبدیلیاں ہوں ان تبدیلیوں میں ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ تبدیلیاں اسباب سے جڑی ہوئی ہی کیوں نہ ہوں. ظاہر بات ہے کہ اسباب میں تو یہ ہے کہ سورج نکلا دھوپ نکل آئی، بادل آ گئے دھوپ غائب ہو گئی، سورج نیچے چلا گیا رات آ گئی، یہ تو ہے اسباب. لیکن ایک مسلمان کی نظر ان سے پیچھے جانی چاہیے اس طاقت اور اس قدرت پر کہ جو ان کو کنٹرول کر رہی ہے. تو ان الفاظ نے تو یہی بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دے رہے ہیں، خود آپ کا اپنا ذہن بھی یہی کام کر رہا ہے کہ ان ساری تبدیلیوں میں کہ صبح سے شام اور شام سے صبح جو ہو رہی، یہ اس اللہ کی کار فرمائی کا دخل ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کو ہر چیز پر قدرت ہے. اور اس کے بعد جب ایسے قادر مطلق کی طرف ذہن متوجہ ہو تو قدرتی طور پر یہ دعائیں پھر نکلنی چاہیے منہ سے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مانگ رہے ہیں. خداوندہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس خیر کا جو اس رات میں ہے، اور اس رات کے بعد جو بھی خیر ہو اس کا بھی میں سوال کرتا ہوں، اور پناہ چاہتا ہوں میں آپ سے آپ کی اس شر سے جو اس رات کے اندر ہے، اور اس رات کے بعد جو بھی شر ہے اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے اسی کے اختیار میں شر اور خیر کا فیصلہ بھی ہے، اس لیے اس کی ذات کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ یہ دعا مانگنا ایک فطری بات تھی. خداوندہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی کسل سے، سستی، کاہلی. اس لیے کہ سستی اور کاہلی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. چستی اچھی چیز ہے، چستی ہو تو آدمی ہر کام کر سکتا ہے، سستی ہو تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ اچھا نہ برا. اس لیے آپ نے فرمایا کسل سے میں پناہ چاہتا ہوں. وسوء الکبر ومن سوء الکبر، اور بڑھاپے کی برائی سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. بڑھاپے کی کچھ اچھائیاں ہیں اور بڑھاپے کی کچھ برائیاں ہیں. بڑھاپے کی اچھائیاں تو یہ ہیں کہ تجربہ بڑھتا ہے اور اسی کے ساتھ لوگوں کے اندر اس کی عزت بڑھتی ہے. تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں بڑھاپے میں. یہ تو ہے بڑھاپے کی اچھائیاں. اور بڑھاپے کی برائیاں کیا ہیں؟ بڑھاپے کی برائیاں جو ہیں وہ آدمی کے معذوری اور بھول چوک، اسی طرح سے قوتوں کا کام نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑھاپے کی برائیاں ہیں. اور جب یہ اگر معاشرہ درست نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی برائیاں آتی ہیں تو
یہاں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائیوں کے ساتھ ایک اور برائیاں جو ہیں وہ معاشرے کی ہیں، جس کو کہا کرتے ہیں، ہمارے یہاں کا محاورہ ہے کہ مرتے کو ایک اور لات رسید. وہ بیچارہ بوڑھا تو خود ہی اپنی برائیوں کا شکار ہے اس بڑھاپے کی، اوپر سے معاشرے نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوا ہے یہاں وہ یہ کہ صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی خیریت دریافت کرنے والا نہیں، تو وہ بیچارہ تو وہ مرنے سے پہلے مر چکا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اعوذ بک من سوء الکبر، کہ بڑھاپے کی برائی سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اب الکفر، یہاں اب الکفر یا الکبر کی بجائے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ شاید آپ نے کفر فرمایا کبر کی جگہ. میں کفر کی برائی سے، کفر تو ہے ہی بری چیز، تو اس کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں، کبر کی جگہ کفر فرمایا ہوگا. اور ایک اور روایت کے اندر سوء الکبر والکبر، دو چیزیں. کبر کے معنی آتا ہے بڑھاپے کے، اور کبر کے معنی آتے ہیں تکبر کے. تکبر بڑا سمجھنا اپنے آپ کو، ہیں نہیں بڑے مگر سمجھ رہے ہیں ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں، یہ ہے کبر. تو آپ نے دونوں لفظ فرمائے ایک دوسرے روایت کے اعتبار سے، بڑھاپے کی برائی سے بھی اور تکبر کی برائی سے بھی. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر. اسی کے ساتھ یہ دعا بھی تھی، خداوندہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی جہنم کے اندر کے عذاب سے اور قبر کے اندر کے عذاب سے، دونوں جگہ کے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں. تو یہ تھی وہ دعا جو آپ نے شام ہونے پر مانگی. کتنی مکمل دعا ہے، ساری تو بھلائیاں مانگ لی، ساری برائیوں سے بھی پناہ چاہ لی، اور ساتھ میں دنیا اور آخرت دونوں کی طرف جو ہے اس کی جو بھلائیاں تھی اس کو مانگا آپ نے اپنے ذہن کو متوجہ کر کے. وَإِذَا أَصْبَحَ، اور جب آپ صبح ہوتی تب بھی آپ یہی دعا مانگتے، امسینا کی جگہ اصبحنا فرما دیتے. بس اتنا تغیر ہوتا. یہیں چھوڑ دیں. الرحیم. وعن بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فإنه من قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح. رواه ابو داود. مل گیا 26 کے آخر میں نیچے کا 27 سے یہی آئے گا تھا جو اندہ یا بندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیٹیوں میں سے کسی ایک سے روایت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلایا کرتے تھے. تو آپ فرماتے کہ یوں کہو جب تمہاری صبح ہو تو یوں کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ ولا قوت الا باللہ. پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے اور کسی کے پاس قوت نہیں مگر اللہ کے پاس. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جس چیز کو اللہ چاہیں وہ ہو جائے اور جس کو نہ چاہیں وہ نہ ہو. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں، جو بھی آپ ترجمہ کریں، اس بات کو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کو کہے صبح میں تو شام تک اس کی حفاظت رہے، اور جو اس کو کہے شام کے وقت میں تو صبح تک اس کی حفاظت ہو. ہم لوگ اس حفاظت کی اہمیت اور قیمت کو نہیں سمجھتے. کب اس کا اندازہ ہوتا ہے؟ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں. ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے
اور علم ہے تو اس کا احساس نہیں رہتا کہ آسمان سے لے کر زمین تک جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، اللہ نے ایک نظام میں خاص سسٹم میں ان کو جکڑا ہوا ہے تو وہ ہماری خدمت کرتے ہیں. اسی لیے قرآن حکیم میں اس کے لیے لفظ لائے ہیں سخرہ، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ اگر وہ نظام نہ بناتے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری خدمت تو کیا کرتی، ہمیں نقصان ہی پہنچاتی. وجہ اس کی یہ ہے، خدمت کسی کی کوئی کیوں کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ جس کی خدمت کرنی ہے اس کا دباؤ ہے، چاہے تو اس کا دباؤ براہ راست اس کی اپنی طاقت، اس کی قوت، اس کے غلبے، اس کے اقتدار کی وجہ سے ہو، یا اس کا دباؤ کسی اور کے دباؤ کی وجہ سے ہو. سمجھ آئی نہیں بات؟ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ صاحب آپ جو ہیں یہاں ٹیکس دیتے ہیں، کس کا دل چاہتا ہے ٹیکس دیں؟ کمائیں، محنت کریں، جا کر ٹیکس دے دیں آپ سال بھر میں. سمجھا؟ ایک اچھی خاصی رقم دینی پڑتی. کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے. دباؤ ہے گورنمنٹ کا، گورنمنٹ میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، اگر ہم نے اس کے حکم کو نہ مانا اور اس کی مرضی کو پورا نہ کیا تو ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس کے معنی کیا ہوئے؟ ہم کمزور ہیں، گورنمنٹ طاقتور ہے. تو کمزور جو ہے وہ طاقتور کی بات مانتا ہے، خدمت کرنے کو کہے تو خدمت کرتا ہے. ہو گئی بات. اس دنیا میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں ایک ایک چیز کو تو بے شمار چیزیں وہ نکلیں گی کہ جو انسان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہیں، چاہے ہم ان کو جاندار کہتے ہوں یا بے جان کہتے ہوں. جانوروں میں دیکھ لیجیے، ایک سے ایک بڑھ کے طاقتور، قوی الجثہ، قوی ہیکل. لیکن ایک انسان کا بچہ اس کو ایک چھڑی سے ایک اشارہ کرتا ہے، اس کی ناک میں نکیل ڈال کر کے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے ادھر چلو ادھر چلتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بچہ طاقتور ہے؟ نہیں، طاقتور تو وہی ہے. ہاتھی ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، یہ سارے طاقتور جانور. ایک انسان کا بچہ ان کو جدھر چاہے ہکا لے جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے مسخر کیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ورنہ اگر اس نظام سے ان کو آزادی مل جائے تو پھر یہ خدمت تو کیا کریں گے، اشاروں پہ تو کیا چلیں گے، ہم ہی کو پھاڑ کھا جائیں گے. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ہر چیز اپنی طاقت اور قوت کے بل پر اگر ہمارے ساتھ معاملہ کرے تو ہم ایک دن بھی سانس نہیں لے سکتے. یہ تو ہوئی جانداروں کی بات. اور بے جان چیزوں کو دیکھیے تو پھر تو ہماری عقل ہی حیران ہو جائے گی کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان چیزیں پیدا کر رکھی ہیں اور ہم سب کو اپنی خدمت پر لگائے ہوئے ہیں. یہ انسان کا بچہ بھی بڑا عجیب ہے. تو میں نے اس لیے کہا کہ دراصل یہ اللہ کا نظام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے، ہر انسان کا مطلب خالی مومن نہیں ہے بلکہ جو بھی ایک بنی آدم کہلاتے ہیں، ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ایک روایت کے مطابق 70 اور دوسری روایت کے مطابق 150 فرشتے مقرر کر رکھے ہر ایک انسان کے، ہر انڈیویجول کے لیے. وہ ہر طرح کی آفتوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آفتیں کتنی بے شمار ہوں گی کہ جن کے لیے فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسان کے ساتھ. کسی فرشتے کو رکھا ہوگا ہوا کی نقصان سے بچانے کے لیے، کسی کو رکھا ہوگا پانی کے نقصان سے بچانے کے لیے، کسی کو رکھا ہوگا جانوروں کے نقصان سے بچانے کے لیے، کسی کو رکھا ہوگا شیاطین اور جنات کے حملوں سے بچانے کے واسطے. سمجھ میں آیا؟ ایک ایک مخلوق آپ دیکھیں، کتنی مخلوقات ہیں کہ اگر ان کو آزاد کر دیا جائے تو یہ انسان کے لیے سانس لینا جو ہے وہ مشکل کر دیں. یہ اللہ کا نظام. اب ایک تو خود اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی وہ نظر عنایت پھر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نظام وہ باقی نہیں رہتا، پھر تو ہر چیز آ کر مصیبت پہنچا سکتی ہے. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام ایسے ضرور ہیں
کہ جس سے اللہ راضی رہیں اور وہ نظام ہماری حفاظت کا جو قائم ہے وہ قائم رہے، بلکہ جو مصیبتیں آنی مقدر ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلہ فرما کر اس مقدر ہمارے لیے اس تکلیف کو بھی دور فرما دیں، اس کو قدرت ہے. سمجھا؟ تو وہ کام کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے بتائے رسول کے بتائے تو بغیر نہیں ہم کو معلوم ہو سکتے. تو کچھ تو اعمال ہیں اور کچھ اقوال ہیں، کچھ ہاتھ اور پاؤں سے کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ منہ سے بولنے کی ہوتی ہیں. اس باب کے اندر جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کو آپ غیر اہم نہ سمجھیں. ہے صاحب اتنی بڑی آفتوں سے ہم 1 منٹ کے اندر یہ لفظ بول کر کے کیسے ہم کو نجات مل جائے گی؟ میں ایک مثال دے دوں. مثال تو میں نے بہت پہلے بھی دی تھی، لیکن میں اب چونکہ موقع ہے تو سمجھا دوں تاکہ ان الفاظ کی قیمت معلوم ہو جائے. آپ یہ سب سننا ہوں گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں دماغ میں ہے تو نہیں دماغ میں، کیا بات، ان کی بڑی قیمت ہے ان الفاظ کی. میں ایک مثال میں دے کر سمجھا دوں کہ الفاظ کا کیا اثر پڑتا ہے. کوئی شخص کسی کو کہے آ کر آپ تو بہت باکمال ہیں، آپ کی تو خوبیاں بڑی عجیب ہیں، یہ سنیں گے تو آپ پر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اجی شام تک آپ کی طبیعت خوش رہے گی کہ صاحب ایک صاحب ملے تھے انہوں نے بڑی تعریف کر دی. شام تک آپ پر ان الفاظ کا اثر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص ملے کہنے آپ بڑے نالائق ہیں، آپ نے یہ حرکت کی، یہ حرکت کی، یہ حرکت کی، اب آپ بجھ گئے، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت میں جو تازگی تھی وہ رخصت ہو گئی. یہ الفاظ کا اثر ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص کہنے لگے صاحب اس نے لفظی تو کہا تھا، آپ کو تھپڑ تو نہیں مارے تھے، آپ کیوں اتنے آخر متاثر ہیں؟ لیکن کہا جائے گا جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. ارے صاحب تھپڑ مارے تو اس کی چوٹ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی، تیر اور بھالے کے بھی زخم بھر جاتے ہیں، مگر الفاظ کے زخم جو ہے یہ تو نہیں بھرتے. الفاظ میں بڑی تاثیر ہے. اس لیے اگر دنیا کے اندر ہم یہ اثرات اپنے منہ سے اپنے تجویز کیے ہوئے الفاظ میں اتنے اثرات ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر کچھ الفاظ ایسے مقرر کر دیے ہوں کہ اس کے یہ اثرات پڑتے ہوں تو پھر آخر ہم کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے میں نے یہ بات اس واسطے بتائی ہے کہ یہ تسبیح جو ہیں اور دعائیں، یہ خاص الفاظ ان دعاؤں کے، ان تسبیحات کے، ان کا اثر خاص ہے. ورنہ اگر خاص اثر نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت ان چیزوں میں لگاتے امت کو کہ صاحب یہ دیکھو، یہ لفظ یاد کرو، یہ لفظ یاد کرو. یہ اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لیے تو بہت کام تھے جو کرنے کے تھے. لیکن آپ نے اگر محنت کر کے اور اپنے تربیت میں رہنے والے عورتوں اور مردوں کو خاص طور پر الفاظ یاد کرائیں، اور یہ بھی نہیں کہ غیروں کے اوپر اپنا سکہ جمانا ہے پیری کا، نہیں، باب بناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو خاص طور پر یہ چیزیں سکھلا رہے ہیں، کوئی تو اہمیت ہوتی ہے نہیں. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو اس لیے ایسی تسبیحات کو غیر اہم نہ سمجھا جائے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح ہوتے وقت یہ آیت پڑھی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے سورہ روم، اس قرآن شریف کے سورہ روم صفحہ 424 اور آیت نمبر 17، 18، 19. سورہ روم صفحہ 424 پہ ہے یہ سورہ روم. اس میں یہ آیت ہے کہ جس نے صبح ہوتے وقت کہا یہ آیت پڑھی فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحین تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون. جس نے یہ آیت پڑھی فرمایا کہ جو
اس دن میں سے متعلق جو خیر، برکت، رحمت، نعمت جو چھوٹ گئی ہو وہ اس کو مل جائے گی. اور اسی طرح شام کو اگر پڑھا تو اس رات کی جو بھی خیر اور برکت اس سے وہ محروم ہو رہا ہو اس کو وہ مل جائے گی. تو اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر رکھی ہیں، تو شر سے محفوظ ہونے اور خیر اور برکت کو حاصل کرنے کے لیے یہ آیت خاص طور پر اس کو بتلایا کہ اس میں یہ اثر ہے. تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ پاک ہے اللہ کی ذات جس وقت تمہاری شام ہو اور جس وقت تمہاری صبح ہو. یعنی صبح شام ہر وقت اللہ پاک ہے. ہر وقت پاک ہونے کی بات اس لیے ہے، یہ پاکی کا مسئلہ جو ہے، ناپاکی کے مقابلے میں پاکی لائیں تو کون چیز اچھی ہے؟ پاکی. اور پاکی جب بولی جائے تو آپ دیکھتے ہیں پاکی کا تصور جو ہے وہ تو اسلام کے علاوہ دوسری جگہ تو وہ ہے ہی نہیں اس معنی میں. دوسرے قوموں کے اندر تو پاکی کا مطلب کیا ہے؟ صفائی. صاف ہو گیا پاک ہو گیا، صاف نہیں ہے پاک نہیں ہے، ختم. لیکن اسلام میں جو پاکی کا مسئلہ وہ صفائی سے مختلف ہے. سمجھ میں آئے؟ یہی وجہ ہے کہ صاحب ایک شخص واش روم میں گیا، اس نے پانی وغیرہ جو بھی پیپر ٹاول جو بھی استعمال کرنے تھے وہ کر لیے. دوسری قوموں سے پوچھو یہ پاک ہو گیا کہ ناپاک ہے؟ وہ کہے گا پاک ہے، اس لیے کہ اس نے جو گندگی تھی اس کو صاف کر دیا. لیکن اسلام میں یہ بھی پاک نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ طہارت کر لینے سے ظاہری نجاست تو دور ہو گئی، مگر یہ پاک کب ہوگا؟ وضو کر لے. سمجھ میں آیا نہیں بات؟ کوئی تو ناپاکی ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو رکھی. ایک اور ناپاکی وہ ہے کہ اس کے دوسروں سے پوچھو تو ان کے یہاں پاک ہی ہے، لیکن اسلام میں آ کر دیکھیے تو وہ ناپاک ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو معلوم ہوا کہ پاکی اور ناپاکی کا تصور وہ دوسروں سے ہمارے یہاں مختلف ہے. ٹھیک اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ ہے روح کی پاکی اور ناپاکی. اس کے لیے بھی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے. تو اب میں نے یہ تفصیل اس لیے بتایا کہ روح کی پاکی اور ناپاکی کی تفصیل میں مجھے جانا نہ پڑے. یہ ضرور سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارا نظام کچھ اور مختلف دوسروں سے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ پاکی بولا جائے اس کے معنی کیا ہو گئے کہ جتنی ظاہری باطنی سمجھ میں آیا معنوی اور کسی بھی طرح کی ناپاکیاں ہو سکتی ہوں، اخلاقی اور غیر اخلاقی، اعمال کی اور اقوال کی، افکار کی. یہ فکر بھی تو گندا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آیا؟ گندی باتیں دماغ میں آ رہی ہیں، یہ فکر ہے، یہ گویا فکر کی گندگی. اسی بات سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے. یہ دماغ کا زنا کیا ہے؟ زنا کے اندر دماغ کو لگایا ہوا ہے، فکر کو لگایا ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ دل ارادہ ایک تو ہے آیا دماغ میں آیا، وہ تو ایک وہم ہے، سمجھ میں آیا، جس پر قدرت نہیں انسان کو. لہذا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر خیال آیا اور چلا گیا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک دل ارادہ دماغ کو فکر کو ناجائز کام پر لگانا وہ ظاہر ہے کہ وہ فکر کی ناپاکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پاکی کا لفظ بولا جائے ان ساری چیزوں سے اللہ پاک ہیں. اور حین تصبحون و حین تمسون کے معنی کیا ہیں؟ ہمیں تو کبھی کبھی ناپاکی لگ بھی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے پاک ہونے کی ضرورت پڑتی. اللہ تعالیٰ بالدوام کنٹینیو وداؤٹ اینی گیپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہیں ہر طرح کی ناپاکیوں سے. اس لیے یہ بڑی زبردست تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس میں اتنے سارے معنی آ جاتے ہیں اللہ کے لیے. فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون. پاک ہے اللہ جس وقت تمہاری شام ہو اور جس وقت تمہاری صبح ہو، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. تعریفیں تو سب کی ہوتی ہیں، میری آپ کی مسلمان کی غیر مسلمان کی، مگر ایک تعریف کرے تو دوسرا برائی کرے، ایک جگہ تعریف ہو دوسری کا برائی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ ہر جگہ اسی کی ستائش ہے. کسی ایک جگہ ان کو اچھا کہنے والے دوسری جگہ برا کہنے والے ایسا نہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کی حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا اور شام کے وقت میں بھی، کیونکہ وہ صبح اور شام کا ذکر آیا تھا وہاں، وہ اس لیے وہ صبح اور رات کا، اس لیے یہاں وَعَشِيًّا یہاں شام کا ذکر آ گیا. وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور اسی طرح اس وقت بھی جس وقت تمہاری ظہور ہوتی ہو.
تو اس کا کیا معنی ہو گئے؟ نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ آ گئے اس میں. 5 وقت ہے نا نمازیں، تو 5 وقت کا اس طرح تذکرہ آ گیا. حین تمسون، تمسون میں تو آ گئی مغرب اور عشاء، رات ہو گئی. تصبحون فجر، اور واشین عصر، تظہرون ظہر. تو اس طرح 5 اوقات جو نماز کے ہیں اس میں اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے، اپنی عبودیت کا خاص طور پر اظہار کرنے کے لیے یہ 5 اوقات ہیں جن میں 5 نمازیں رکھی گئی ہیں. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک آپ نے یہ آیتیں پڑھی. اس بار آپ نے فرمایا کہ جس نے اس دن کوئی بھی خیر، جو بھی خیر اس نے جو ہے اس دن ضائع کر دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرمائیں گے ان آیتوں کی برکت سے. اور اسی طرح شام کے پڑھنے میں بھی جس نے اس رات کے خیر کو ضائع کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا فرمائیں گے. اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی عیاش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال اذا اصبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر كان له عدل رقبة من ولد اسماعیل وكتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال صدق أبو عياش. زید ابن عیاش المخزومی، جن کو ابو عیاش کہا جاتا تھا، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح ہونے پر یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ ہے نہیں ہے، تو جس نے یہ کہا تو کان لہ عدل اور عدل دونوں لفظ آتے ہیں ایک ہی معنی کے لیے. وہ اس کے لیے بنو اسماعیل میں سے کسی غلام کے آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا. بنو اسماعیل جو ہیں یہ عرب میں اعلیٰ درجے کے خاندان، یا یوں کہیے کہ وہ برادری کہلاتی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں. یہ سب قریش وہی کہلاتے تھے، اور قریش جو ہیں پورے عرب کے اندر یہ کہیے کہ عرب کی ناک تھے. اس لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ بھئی اعلیٰ درجے کے خاندان جو عرب میں ہے قریش، ان میں کا اگر کوئی غلام ہو اور اس کو کوئی آزاد کرے تو اعلیٰ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی بات ہے. تو معبود نہیں ہے، ان میں اپنی کوئی طاقت نہیں. اثر اندازی اگر مان بھی لی جائے کہ ان میں اثر اندازی کی صلاحیت ہے، ان کا کچھ اثر ہماری زندگیوں پہ پڑتا ہے، تو اس اثر ڈالنے میں یہ مختار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اثر پیدا کیا. ورنہ تو سیدھی بات یہ ہے کہ پھر ہوا کی بھی پوجا ہونی چاہیے. ہوا بھی تو اثر کرتی ہے ہماری زندگیوں پر، کتنا بڑا اثر کرتی ہے. گرم ہوا چل گئی تو بیمار ہو گئے، سرد ہوا چل گئی تو بیمار ہو گئے، اگر اس میں ہیومیڈیٹی ہے زیادہ تو بیمار ہو گئے، خشکی زیادہ ہے تو بیمار ہو گئے. ارے بیماری کیا، واقعی اگر ہوا ذرا سرکش ہو جائے تو بستیاں الٹ جائیں، سمجھ آئے، اور ہوا ذرا خنک چلے، طبیعت جو ہے فرحت ہو جائے، اس میں طبیعت میں تازگی پیدا ہو جائے، تو پھر ہوا کی بھی پوجا ہونی چاہیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت کے استعمال کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر چیز کے خالق ہیں. تو ربی و ربک اللہ، اس میں دراصل یہ ایک سبق ہے اور اس عقیدے کو دلوں میں بٹھانا ہے
کہ ان میں کسی چیز کے اندر بھی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے. وقال هذا حدیث حسن قوی. وعن عمر بن الخطاب وابی ہریرہ. اس لیے چاند کے دیکھنے کے بعد پہلا چاند جب دیکھا جائے تو یہ دعا ہونی چاہیے, اس کو یاد کر لیا جائے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. وعن عمر بن الخطاب وابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا الا لم يصبه ذلك البلاء کائنا ما کان. کیوں صاحب آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں, اگر حس ہے, شعور ہے, عقل ہے اور اپنی حیثیت کا کوئی احساس ہے تو دماغ میں کیا خیال آئے گا؟ یہ خیال آنا ایک فطری بات ہے کہ نہیں کہ یہ بیچارہ مصیبت میں مبتلا ہے, میں اس مصیبت سے بچا ہوں. یہ خیال آنا چاہیے. اس خیال کے آنے کے ساتھ یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے اس مصیبت سے بچا ہوا ہے جس مصیبت کے اندر یہ میرا بھائی مبتلا ہے. اس لیے کہ مصیبت جو ہے اس کے لیے کوئی دلیل اس بات کے لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ مصیبت اسی کے لیے ہو سکتی تھی, تمہارے لیے نہیں ہو سکتی. کوئی دلیل اس کے لیے نہیں. سمجھ میں مثال کے طور پر بیمار ہے, سخت ایسی بیماری ہے کہ نہ ہل سکتا ہے, نہ جل سکتا ہے, نہ چل سکتا ہے, نہ پھر سکتا ہے. دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو جمع کر کے یہ پوچھ کے بتا دیجئے کہ یہ بیماری ایسی اس کو کیوں لگی, یہ بیماری اس کے سوا کسی اور کو کیوں نہیں لگ سکتی تھی. ہے کوئی دلیل اس کی؟ سمجھ میں ایک شخص چلا جا رہا تھا, اس پہ سے اوپر سے گر پڑا, ہڈیاں ٹوٹ گئیں. کون دنیا میں انجینئر یا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ صاحب اس دلیل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آفت اسی کے لیے ہو سکتی تھی, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. سمجھ میں تو ظاہر ہے کہ گھوم پھر کر کے بات یہیں آئے گی. سوچئے نہ سوچئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس میں مبتلا کر دیں اس مصیبت میں, اور جس کو چاہیں اس سے نکال دیں. یہ ایک انسان کے دماغ میں یہ بات آنی ہی چاہیے, شکر کا جذبہ پیدا ہو. اس کے لیے یہ ہے حضرت عمر بن الخطاب اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب کسی مصیبت میں مبتلا انسان کو دیکھے اور وہ یوں کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا. یہ نہیں جا کے اس کے منہ میں کان میں اس کو اچھی طرح سے آپ اس کا ترجمہ کر کے بتائیں, یہ مطلب نہیں. سوال تو اپنے دل میں اس احساس کا اور اس آواز سے کہنے کا ہے کہ جس کو بندہ کہے اور مولا سنے, دوسرے اس کو سنانا, تھوڑی اس کو تسلی دینی چاہیے. یہ خود اپنے دل کی آواز ہونی چاہیے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے, اور مجھے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوق پر فضیلت دی. سمجھا؟ یہ ایک اگر اس نے یہ شخص یہ بات کہی, فرمایا کہ کہیں بھی ہو کسی حالت میں بھی ہو یہ اس مصیبت میں یہ شخص مبتلا نہیں ہوگا اس دعا کی برکت سے. تو یہ بات ہونی چاہیے کہ جب کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں, بیماری ہو کہ فقر و فاقہ ہو یا کوئی اور آفت ہو, یہ دعا ضرور دل سے نکلنی چاہیے. اس طرح کی دعاؤں کو یاد رکھیے, ان دعاؤں کے الفاظ میں برکت بھی ہے اور ان دعاؤں کے اندر ایک حقیقت بھی ہے. وہ تو ایک روایت سند کے اعتبار سے ہے. سند کے اعتبار سے حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں. کسی سند کو صحیح کہا جاتا ہے, کسی کو حسن کہا جاتا ہے, کسی کو جو ہے حسن اور غریب, یہ سب جو ہے امام ترمذی نے سندوں کی جانچنے کے لیے کچھ الفاظ مقرر کیے ہیں. تو یہ تو اس سے متعلق.
وعن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة. آپ نے فرمایا یہ جو آ رہے ہیں دعا اور دعا کے جو اجر بتلائے گئے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو خاص سمجھ میں نہیں آئے گا، بالکل نہیں سمجھ میں آئے گا. کیا صاحب مذاق ہو رہی کیا؟ اتنے سے چھوٹے کام پہ اللہ میاں اتنا بڑا اجر دے دیں کیا؟ تو پہلے ترجمہ سن لیجیے پھر میں بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو شخص بازار میں گیا، بازار میں داخل ہوا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ اس نے کہا. چوتھا کلمہ تو سبھی کو یاد رہتا ہوگا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ ہے. تو یہ جس نے یہ کہا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ملین. فرمایا کہ 1 ملین نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ اور اسی طرح سے ملین برائیاں خطائیں اس کی مٹا دیتے ہیں اور اس کے ملین درجے بڑھا دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ ایک تو پہلے میں بتا دوں، ایک حدیث ہے اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شفقت اور محبت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ والدین پر ایک نظر ڈالی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب دیتے ہیں. حضرت ایک صحابی جو بیٹھے سن رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ نظر ڈالے؟ آپ نے فرمایا ہاں 100 حج کا ثواب ملے گا اگر کہ تیری ناک خاک آلود کیوں نہ ہو. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ ہے تیری سمجھ میں نہیں آ رہا نہ ہے، اللہ میاں کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ میاں 100 حج کا ثواب دے دیں گے اگر 100 مرتبہ نظر ڈالے گا. مطلب یہ کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دینا. ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. ارے بھائی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی چندہ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم 1000 مرتبہ سوچتے ہیں 100 دیں کہ 99 دیں، 99 دیں کہ 90 دیں، 90 دیں کہ 70 دیں، سارے حساب لگانے شروع کرتے ہیں کہ یہاں دیں گے تو وہاں ہماری کمی آ جائے گی. سمجھ میں آیا؟ یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا بھائی کہ ہم نے یہاں 100 دے دیے تو دوسری جگہ ہمارے 100 کی جو ہے وہ کمی پڑ جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اللہ میاں یہ سوچیں گے کہ اگر میں نے یہاں اتنا دے دیا تو فلاں جگہ کمی پڑ جائے گی؟ جب اس کا کوئی امکان نہیں اللہ کے یہاں تو اس کے لیے کیا مشکل ہے دینا. ہاں قیمت کس چیز کی اللہ کے یہاں ایک اصول یاد رکھیں تو پھر یہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی. اصل قیمت اللہ کے یہاں اعمال کے جو وزن ہے جس سے اس کی قیمت بنتی ہے وہ ہے اخلاص کی. عمل اگر مقدار میں کم بھی ہے اور اس کے پیچھے اخلاص اور تقوی جو ہے وہ بھرپور ہے وہ عمل نہایت قیمتی ہو گیا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اسی واسطے نبی کا عمل زیادہ قیمتی ہے کہ امت کا؟ نبی کا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ صحابہ کا عمل قیمتی ہے کہ صحابہ کے علاوہ امت کے اور افراد کا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو سامنے تھے حضور کے. ایک ہے قابل تعجب ہونا. آپ نے فرمایا تھا ایکم اعجم ایمانا، اس کا ترجمہ صحیح کیجئے، تم میں کس کا ایمان زیادہ قابل تعجب ہے، یہ فرمایا تھا آپ نے. تو آپ نے عرض کیا کہ نبی کا، آپ نے فرمایا کہ نبی کا ایمان کہاں سے زیادہ قابل تعجب ہوگا، اس پہ تو وہی آتی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر صحابہ. آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ تم ایمان نہ لاتے، تمہارے سامنے وہی اترتی ہے، تم نے معجزات دیکھے. صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے. آپ نے فرمایا
تمہارے بعد جو آئیں گے تو ان کا ایمان کو عجب فرمایا، زیادہ قابل تعجب ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے نہ وحی کے نزول کو دیکھا نہ معجزات کو دیکھا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک ہے اعمال کا قیمتی ہونا۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں صحابہ کا وجہ، چنانچہ پہلے میں بتا دوں، حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ دو صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب میں اس طرح کی حدیث سنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ وہاں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں گے۔ بھائی دروازے کے پاس پہنچ کر کے پس پردہ پوچھا کرتے تھے امہات المومنین سے، تو جا کر پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں پوچھا تھا؟ اس لیے پوچھا تھا کہ ہم بھی کوشش کریں گے ایسا ہی کرنے کی۔ باہر تو ہمیں معلوم ہے، لیکن آپ جتنا وقت گھر میں رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو کیا عمل ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، آپ نماز پڑھتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ نماز رات کے وقت میں، مطلب دن کو تو یہ عمل ہے، کسی دن روزہ ہے کسی دن چھوڑ دیا۔ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، کبھی آپ رمضان میں سمجھائے کسی دن چھوڑا کسی دن رکھا، یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ اور رات میں آپ سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات نہیں جاگتے، نہ پوری رات سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ خیر، یہ عمل انہوں نے سننے کے بعد حدیث میں آتا ہے کأنہما تقالا او کما قال، کہ ان دونوں صحابیوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو امید تھی، اس سے کم ہے۔ آئی بات سمجھ نہیں؟ تو انہوں نے کہا وہاں سے ہٹنے کے بعد، اجی یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے درجے تو بہت اونچے ہیں، تو ہمیں کیا ہے کہ صاحب وہ کتنا عمل کرتے تھے، ہمیں تو اپنے گناہ بخشوانے ہیں، یہ بھی ان کے صحابی ہونے کی بات ہے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی چھٹی مل گئی، ہم تو سویا کریں گے پوری رات۔ سمجھا ہے؟ کہتے ہیں بھائی نہیں کہتے بھائی، رات دن ہم سنتے ہیں، ارے صاحب ہم کون سے اتنے اعلیٰ درجے کے دیندار تھوڑی ہیں کہ ہم اتنا کام کریں، چلیے صاحب چھٹی ہو گئی۔ تو اس لیے ہم جیسے لوگ ہوتے تو وہاں بھی یہی کہتے، مگر وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، ہمارے لیے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے پچھلے سب معاف ہوں گے، ہمیں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایک نے فیصلہ کیا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے فیصلہ کیا ساری رات عبادت کروں گا۔ چلا بھی یہ سلسلہ، دونوں کی صحت جو ہے وہ متاثر ہونے لگی اور چہرے پہ سرخی کی بجائے زردیاں دوڑنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ صورت۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفس کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، اور آپ نے فرمایا کہ واللہ انی اتقاکم باللہ واخشاکم وانا اصوم وافطر وانا انام واصلی۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف سب سے زیادہ دل میں رکھنے والا ہوں، مگر میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ تم کیوں اس سے زیادہ کی فکر میں پڑے ہو۔ اس لیے یہ بات کہ جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے اتنے عمل کی ضرورت نہیں ہے نوافل کے اندر۔ تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت کو جو بتلا رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں صحابہ کے مجمع میں، واللہ انی اتقاکم باللہ واخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تقوی مجھ میں تم میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بتایا آپ نے۔ کیا آپ کہیں گے کہ نبی نے کچھ مبالغہ کیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، اس لیے کہ نبی پر الزام لگانے والوں نے جھوٹا سچا جیسا بھی الزام لگایا سو لگایا، لیکن اس الزام کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی کبھی بھی دشمنوں تک کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ یہ کسی نے الزام نہیں لگایا، آخر تک یہ کہتے رہے کہ سچے ہیں، تو صادق اور امین کا لفظ نہیں ہٹایا، اور جو چاہے وہ کہتے رہے وہ الزام لگانے والے۔ تو جن کو دشمنوں نے سچا کہا ہے وہ مبالغے کا ان کے یہاں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ جب فرماتے صحیح فرماتے تھے، حق فرماتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی قیمت اس لیے ہے کہ اس میں تقوی زیادہ ہے،
اس لیے نہیں کہ اس عمل کی مقدار زیادہ ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اسی طرح سے اب چلیے صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایک کھجور صدقہ کرنا بہتر ہے تمہارے بعد کے جو لوگ آئیں گے ان کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے. کیوں؟ مقدار عمل کس کی بڑھی؟ جنہوں نے ایک احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا. وہاں تو عمل کی مقدار کم ہے مگر کس چیز نے ان کی قیمت کو بڑھایا؟ ظاہر ہے کہ وہ تقویٰ ہے. تو میں نے کہا اصل چیز اللہ کے یہاں کسی عمل کو قیمتی بنانے والی کیا ہے؟ تقویٰ اور اخلاص. اب آپ یہاں آئیے کہ تقوی اور اخلاص کی جانچ کہاں ہوتی ہے. تو دیکھیں مان لیجیے اگر یہاں مسجد کے اندر نماز کے وقت میں سب لوگ نماز کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا, آنے کے بعد نماز کبھی پڑھتا کبھی چھوڑتا, اگر اس نے یہاں نماز پڑھ لی, بے شک نماز پڑھی, مگر وہ تو اس ماحول میں آ گیا ہے, اب یہاں اس کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں کہ وہ نماز ہی پڑھے. سمجھایا نہیں بات ہی؟ نماز پڑھ لی, اس ماحول ہی ایسا تھا, وقت ہی ایسا تھا, انوائرمنٹ ایسا تھا. لیکن اس کے برعکس ایک ایسی جگہ جہاں نماز کا ماحول نہیں ہے, جہاں اللہ اللہ کہنے کے لیے کوئی فضا نہیں بنی ہوئی ہے, وہاں اللہ سے دور کرنے والے سامان تو ہیں مگر اللہ سے جوڑنے والے کوئی صورت نہیں ہے. وہاں جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اس میں اخلاص نہیں تو اور کیا ہے, تقوی نہیں تو کیا ہے, وہاں کا عمل اس کا قیمتی ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اب سمجھیے کہ بازار جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے, اللہ کو بھلانے کی جگہ ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر البقاع المساجد وشر البقاع الاسواق, بہترین جگہ مسجد ہے, بدترین جگہ بازار ہے. مسجد کیوں بہترین ہے؟ رحمت کے فرشتے وہاں موجود ہیں, جنات بھی اگر ہیں تو وہاں وہ شیطانی کرنے کے واسطے نہیں اب جمع ہوئے ہیں, وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوا ہے. انسان بھی اگر وہاں آ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ مسجد جن کو یہ احساس ہے کہ مسجد جا رہے ہیں وہ آئے ہیں اسی واسطے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے. بہترین جگہ ہو گئی. وہ نہیں بھی اگر خیال ہوگا تو بھی کچھ نیکی کرے گا انسان. بازار اس کے اپوزٹ, اس کے بالکل برعکس کہ وہاں جو ہے وہ اللہ سے دور کرنے والے سارے سامان موجود ہیں, شیطان چھٹا پھر رہا ہے وہاں, تو اس لیے وہ بدترین جگہ ہے. اب اس بدترین جگہ میں جو اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ اس کے اخلاص اور تقوی کی دلیل ہے. اس نے اس کے عمل کو جو ہے وہ قیمتی بنا دیا. تو اب یہ ہے کہ جس نے بازار میں داخل ہو کر یہ سب کچھ کہا تو اس کا عمل جو ہے وہ اس طرح سے بڑھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ خیر کے بڑے طلبگار, یہاں سے خیر مل جائے, یہاں سے سنت مل جائے, یہاں سے مستحب مل جائے, کتنے ایسے پیاسے رہا کرتے تھے وہ خیر کے. ان کے اگر آپ سوانے پڑھیں گے تو اس کا اندازہ ہوگا آپ کو کس طرح وہ سنتوں کی پیروی کرتے تھے. تو بڑے متقی, بڑے پرہیزگار ہیں حضرت عمر کے بیٹے ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. دیکھا ان کے کسی شاگرد نے یا غلام نے کہ حضرت جو ہیں بازار روز جاتے ہیں, روز بازار جاتے ہیں. ارے بھائی خیر, ایک روز جو دیکھا کہ کچھ لینے جا رہے کہ کیا کیوں جاتے ہیں, کچھ لیتے بھی نہیں, نہ خریدنا نہ بیچنا, بازار گئے آ گئے, روز جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت آپ بازار روز کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ بازار تو کوئی اچھی, مطلب کیوں تھا سوال اس لیے تھا بازار کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں, تو کیوں جا رہے ہیں؟ ضرورت کے واسطے جانا تو ٹھیک ہے. اب مثلا کوئی شخص واش روم میں جائے آئے تو آپ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے بھائی واش روم جو ہے وہ سیر سپاٹے کی جگہ نہیں ہے, وہ ضرورت کی جگہ ہے. کتنا بھی آپ اسے حسین خوبصورت بنا دیں وہ پھر بھی سیر کی جگہ نہیں رہے گی. تو ٹھیک یہ صورت ہے ان بزرگوں کے یہاں کہ بازار کو کتنا بھی خوشنما بنا دیجئے وہ سیر کی جگہ نہیں ہے, وہ ضرورت کی جگہ ہے. جب ضرورت ہو تو بازار جایا جائے, سیر کے لیے نہیں. اس سے ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہم لوگ کیا ہیں, چلو بھائی ذرا گھومنے چلیں, کہاں چلیں, ذرا بازار چلیں, گھومنے کی جگہ ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا, ان کا مزاج یہ تھا کہ یہ شیطانی جگہیں, اور شیطانی جگہیں گھومنے کی جگہ نہیں ہو سکتی. آپ کو یاد ہوگا وہ بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں تبوک کے غزوے کے موقع پر، اور آپ نے فرمایا کہ اس جگہ سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ. کیوں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں وہ قوم آباد تھی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے. آپ خوب جانتے ہیں کہ مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے وادی محسر ایک آتی ہے وادی، وہاں سے مسئلہ یہ ہے تیزی سے گزر جانا چاہیے، وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. اس کے بارے میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی قوم یہاں آباد ہو جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو جہاں اللہ کے گویا یوں کہیے کہ رحمتیں متوجہ نہ ہو رہی ہوں، وہاں دل لگایا جائے گا، وہاں سیر سپاٹے ہوں گے. ظاہر ہے کہ رحمتیں جو ہیں بازاروں میں متوجہ نہیں ہوتی ہیں اللہ کی، اس لیے کہ وہاں شیطان کا دورہ ہے. رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اچھی جگہوں میں، مسجدوں میں، جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں وہاں، تو وہاں جانا چاہیے. وہاں سے تو ہم کو ڈر لگتا ہے، وہاں سے تو ہم سے جایا نہیں جاتا، طبیعت اکھڑتی ہے. جاتے ہیں وہاں جہاں شیطان کا دورہ ہے. یہ ہمارے اور صحابہ کے مزاج میں فرق بتلا رہا ہوں میں، سمجھ میں آیا؟ اس کو آپ نہ برا سمجھیں، میں بھی آپ ہی لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اور صحابہ کے ذوق میں، تھنکنگ میں، خیال میں، سوچ میں کتنا بڑا فرق ہے. ان کا رخ مغرب کو ہے، ہمارا رخ مشرق کو ہے، اتنا بڑا فرق ہو رہا ہے. اسی لیے ظاہر ہے کہ زندگیوں میں اس کے اثرات پڑ رہے ہیں خیال کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ ابن عمر سے پوچھا تھا کیا بات ہے آپ روز جو ہے بازار جاتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کچھ؟ میں نے کہا ہاں، اصل بات یہ ہے کہ میں اس لیے بازار جاتا ہوں کہ کچھ مسلمان وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، میں اس لیے جاتا ہوں کہ میں سب کو سلام کر لوں تو مجھے سلام کی نیکیاں مل جائیں، اس لیے جاتا ہوں. تو بازار میں جا کے ہر ایک کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کر کے جو فالتو وقت ہے اس میں یہ کام کر کے اور گھر آ جاتے ہیں. تو جو اپنا فرصت کا وقت ہے، جو فالتو وقت ہے، اس کو بھی ضائع نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ سلام کر کے وہ ساری نیکیاں سمیٹ کے لیا ہے. کیا ذہن ہے دریا. ہم تو جائیں شیطانوں کو دوست بنانے، اور وہ اگر جائیں بھی ان شیطانوں کی جگہ پہ تو نیکیاں کمانے. اللہ کے لیے پھر کیا مشکلیں دینا؟ جو مانگو کہ اللہ وہ دے گا. ہم شیطان مانگتے ہیں، اللہ میں شیطان دے دیتے ہیں. وہ نیکیاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں دے دیتے ہیں وہاں انہی جگہوں سے. تو بہرحال یہ کہ یہ ہے اس حدیث کا. میں نے اس لیے یہ ساری تقریر کی کہ آپ کہیں گے سبحان اللہ صاحب بازار جائیے ایک دفعہ کہہ دیجئے، کچھ مبالغہ ہی معلوم ہوتا ہے، شاعری معلوم ہوتی ہے کہ اللہ میاں 1 ملین نیکیاں دے دیں گے، 1 ملین جو ہیں برائیاں مٹا دیں گے، اور 1 ملین درجے بڑھا دیں گے، اور جنت میں گھر بنا دیں گے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اس لیے میں نے یہ ساری تفصیل بتلائی ہے. چلیے خراب ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں. بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب پیچھے. صاحب انہوں نے کہا کہ صاحب ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہے، کوئی اچھی سی بہترین دوا دے دیجئے کہ جلدی طبیعت ٹھیک ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی. تو اب ایک دوا انہوں نے کی کہ یہ بڑے تجربے میں آئی ہوئی دوا ہے، یہ بہت عمدہ دوا ہے. آپ نے اس کو استعمال کیے، لیکن 4 دن کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہوا. لازمی طور پر ڈاکٹر یہ ضرور پوچھے گا تم نے کیا کھایا، کیا پیا، کیا کیا، کس حالت میں رہے، یہ ساری چیزیں پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوا کو اثر کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر اثر نہیں کیا ہے، کوئی چیز ہے جو دوا کے اثر کو کاٹ رہی ہے، وہ مجھے بتا دو پہلے. ٹھیک یہی صورت دوسرے ان اعمال کی ہے. ان اعمال کا اپنا اثر یہی ہے، لیکن بشرطے کہ کوئی دوسری چیزیں ایسی نہ ہوں کہ جو ان کو کٹ کر رہی ہوں، ان پر اپنا اثر نہ ڈال رہی ہوں، یا ان کے اثر کو جو ہے وہ نہ توڑ رہی ہوں. ظاہر ہے کہ ہم تو یہی کرتے ہیں، ایک نیکی کرتے ہیں تو 10 برائیاں اس سے بڑی کرتے ہیں. اب ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نیکی بے فائدہ ہے، لیکن یہ ضرور آپ کو ماننا پڑے گا کہ پھر وہ نیکی اپنے پوری تب و تاب کے ساتھ، پوری چمک دمک کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ وہ نیکی کہاں رہی جس میں اتنی ساری چیزیں. چنانچہ قرآن حکیم میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، کہ اس کتاب سے مراد ہے کتاب اللہ قرآن حکیم. اس کا وارث بنایا کیا مطلب؟ مستحق بنایا، مالک بنایا، جو بھی آپ کہیں.
جن کو ہم نے چنا ہے، سلیکٹ کیا ہے اپنے بندوں میں سے، ان کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا. اس امت کے بارے میں فرمایا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، ہم نے ان کو اس کتاب کا وارث بنایا. آگے فرماتے ہیں پھر ان میں قسمیں ہو گئی. فمنہم ظالم لنفسہ، کچھ تو ان میں سے وہ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو بیچ کی چال چل رہے ہیں، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو سابق بالخیرات باذن اللہ. یہ 3 درجے ہیں. ظالم لنفسی کس کو کہتے ہیں؟ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ظالم لنفسی سے مراد وہ مسلمان ہیں عقیدے کے تو پختہ ہیں، پکا عقیدہ ہے، سالڈ، اس میں کوئی خرابی نہیں. اعمال میں یہ ہے کبھی کوئی واجب چھوڑ دیا، کبھی کوئی فرض چھوٹ گیا، کبھی کر لیا، اس طرح کی. یہ ہیں ظالم. مقتصد وہ ہیں کہ جو فرائض اور واجبات نہیں چھوڑتے، سنتیں اور مستحبات جو ہیں ان کا اہتمام ان کے یہاں نہیں ہے. یہ ہے مقتصد. اور سابقون بالخیرات باذن اللہ، یہ وہ ہیں جو ہر نیکی کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں. یہ 3 درجے ہو گئے. تو قرآن حکیم، اب آپ بتائیں یہ قرآن کے وارث کے 3 درجے بتائیں. کیا آپ یہ کہیں گے کہ قرآن جو ہے ان ظالم لنفسی کے حق میں جو ہے وہ اس کے اندر وہ اثر نہیں ہے؟ جس نے فرض کو چھوڑا ہے، جس نے کبھی واجب کو چھوڑا ہے، مجھ جیسے گنہگار آدمی، کیا مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بڑا اثر غلط ہے اس لیے کہ میرے اوپر تو کوئی اثر ہوا نہیں؟ جی قرآن حکیم میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. میرے جیسا انسان نماز پڑھتا رہے اور یہ کہا کہ کہاں سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں تو جو ہوش سنبھالنے سے جو برائیاں میں کرتا آ رہا ہوں کرتا ہی چلا آ رہا ہوں، مجھے تو نماز کہیں بھی نہیں روکتی. کیا یہ میرا کہنا صحیح ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ اگر اس کا کوئی جواب ہے تو اس کے سوا کوئی دوسرا جواب نہیں کہ قرآن کا فرمانا برحق، نماز بے شک برائیوں سے روکتی ہے، مگر نماز تو وہ نماز ہی اگر جو ہے وہ اٹکچری ہے اور اس میں جو ہے وہ کتنے اور برائیاں اور کمزوریاں اس میں ہیں، وہ نماز کہاں سے اثر کرے گی؟ نماز فرمایا اگر بے شک کوئی نماز ہے، حقیقی نماز ہے، وہ برائیوں سے ضرور روکتی. ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب دیکھو دنیا جہاں کے کہاں کہاں کے خیال آنے شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ بہترین موقع اس وقت اطمینان اور سکون کے ساتھ سارے پروجیکٹ بنانے کا ہے. یہ تو ہماری نماز کا حال ہے، وہ برائیوں سے کہاں روکے گی؟ یہی صورت ہے ان سارے اعمال کی حضرت، کہ سارے اعمال جتنے بھی ہیں حدیث نے یا قرآن نے جو بتلایا وہ ان کا اپنا اثر بتلایا کہ ان کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے. لیکن اگر تم پہ اثر نہیں ہو رہا، اس پہ نہیں ہو رہا، میرے پہ نہیں ہو رہا، تو وہ اس عمل کا قصور نہیں، قصور میرا ہو سکتا ہے، میرے اوپر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. سورج روشنی دکھا رہا ہے. اب آپ جو ہیں ایک نے آئینہ کیا، ارے تو اس میں تو پورا سورج ہی آ گیا. ایک دوسرا آدمی الٹا توا لے کے بھاگ کے آیا، وہ توا اس کے سامنے کرتا، تو اب کہتے بھائی اس میں تو سورج کی روشنی نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے؟ سورج نے گڑبڑ کر دی. یہ گڑبڑ جو کچھ ہے وہ اس کے اندر ہے جس کو آپ سورج کے سامنے کر رہے ہیں، اس میں روشنی لینے کی صلاحیت نہیں ہے. اس واسطے قصور اس کا ہے. بھائی تم آئینہ لے کر جاؤ، آئینہ لے کر جاؤ گے جیسا اس کے آئینے میں سورج کی روشنی آ گئی، تمہارے آئینے میں بھی آ جائے گی. قصور تو اپنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تک اخلاص اور بالکل صحیح نیکیاں نہیں ملیں گی، 10 لاکھ نیکیاں ہیں. ظاہر بات ہے، یوں کہیے کہ یہ عمل اپنی جگہ تو اتنی ہی نیکیوں والا ہے، لیکن اب ہمارے اخلاص میں جتنی کمی آتی جائے گی اتنے ہی اس کی نیکیاں اور اس کے اثرات کم ہوتے چلے جائیں گے. یہ بات تو بالکل صحیح. ان کا مطلب وہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ بتانا چاہ رہے تھے وہ کہ الرحمن الرحیم. وعن معاذ بن جبل قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة فقال أي شيء تمام النعمة قال دعوة أرجو بها خيرا.
فقال إن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام فقال قد استجيب لك فسأل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر فقال سألت الله البلاء فاسأله عن العافية. اس حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ دعائیں کن چیزوں کی مانگی جانی چاہیے. بے شک ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگو، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ معمولی چیزیں مانگنے بیٹھ جاؤ، بڑی چیزیں نہ مانگو. تو اس میں کچھ آداب معلوم ہو رہے ہیں کہ دعاؤں میں کن چیزوں کی رعایت ہونی چاہیے. معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں آپ سے پوری نعمت چاہتا ہوں، تمام النعمت. تو آپ نے فرمایا تمام النعمت کیا چیز، یعنی کیا مانگ رہے ہو تم؟ اس تمام نعمت سے نعمت مکمل ہونے سے کیا مراد ہے تمہارے؟ اس نے کہا کہ ایسی دعا کہ جس کے ذریعے سے میں مال کی امید کر سکتا ہوں کہ مجھے مال ملے گا، وہ دعا مانگنا جو ہے میرے نزدیک پوری نعمت ہے. آپ نے فرمایا کہ مکمل نعمت تو جنت کا داخلہ اور جہنم سے خلاصی ہے. تم نے دنیا کے مال کو مکمل نعمت کیسے سمجھ لیا؟ معلوم ہوا کہ لفظ جو استعمال کیے جائیں، جس چیز کے لیے جو لفظ ہے اسی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جانا چاہیے. اللہ سے مانگ رہا ہو کہ مکمل نعمت، اور مراد اس سے کیا دنیا کی نعمت؟ تو عجیب بات ہوگی. مکمل نعمت کے معنی آخرت کی نعمت. وسمع رجلا يقول يا ذا الجلال والاکرام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو یوں کہہ رہا تھا یا ذا الجلال والاکرام. کس کو تھا یہ خطاب؟ اللہ تعالیٰ کو. یا ذا الجلال والاکرام. آپ نے فرمایا قبول ہو گئی، مانگ جو مانگنا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعاؤں میں جو پکارنا ہو تو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا تو امید ہی ہوگی کہ وہ دعا قبول ہوگی. نیچرل بات ہے. دنیا میں اگر کسی کو ابے تبے سے پکاری، خالی نام لے کے پکار لی، کیا خوشی ہوگی اس کو؟ اگر آپ اچھے الفاظ میں کہیں بھائی صاحب، چچا صاحب، مثال کے طور پر کوئی اور کوئی اس کا کوئی اچھا وقت ہے، ہاں جی صاحب، یہ وہ خوش ہوگا. تو اللہ سبحانہ، یہ ایک نیچرل بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق ہے نیچر کے، ان کے یہاں بھی تو وہ نیچرلی بات چلتی ہے نا. اس لیے یا اللہ یہ تو پکارنا ٹھیک ہے، لیکن یا اللہ کے ساتھ یا ذا الجلال والاکرام، یا مجیب الدعوات، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا کی جائے گی تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنیں گے اور خوش ہوں گے اور دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. وسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وهو يقول اللهم انی اسألک الصبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا اور دعا مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں آپ سے صبر چاہتا ہوں، میں آپ سے صبر کی درخواست کرتا ہوں، یعنی مجھے صبر دے دیجئے. آپ نے فرمایا تو نے اللہ میں سے مصیبت مانگی، اس لیے کہ صبر کہاں پہ ہوتا؟ تکلیف پہ. صبر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھے صبر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اللہ تکلیف دے، پھر اس کے بعد میں صبر کروں. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما. یہ اللہ سے جو یہ چیزیں مانگنی چاہیے. تو ہاں مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو پھر بے شک کہا جائے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، لیکن عام حالات میں اے اللہ مجھے صبر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال اور اس کے بعد صبر دے. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه
فقال قبل ان يقوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں باتیں خوب ہو جائیں، کثور لغت کا مطلب آتا ہے جن کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے، وہ باتیں خوب ہو گئی ہیں، تب اب اس پوری مجلس کو کس طرح کارآمد بنایا جائے؟ اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ اس نے اگر ایک ایسے شخص نے کہ جس کی مجلس میں فضول کی باتیں ہوئیں اور لمبی چوڑی باتیں ہوتی رہیں، وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر اس نے یوں کہہ دیا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، فرمایا جو کچھ اس مجلس میں ہوا وہ سب کچھ بخش دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو فضول کی باتیں ہوئی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. اس سے دو چیزیں ملی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی قوتیں جو ہیں، سننا، بولنا، سونگنا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کی طیب ایک امانت ہے. ان امانتوں کا استعمال صحیح جگہوں پر ہونا چاہیے. غلط جگہ پر ہونا جیسے غلط ہے، اسی طرح فضول اور لایانی باتوں میں ان کا استعمال بھی غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اگر غلط جگہوں میں استعمال ہوگا اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اگر فضول جگہوں میں ان کا استعمال ہوا تب بھی اللہ میں پوچھ سکتے ہیں میں نے تجھے جوانی دی تھی، تجھے بولنے کی طاقت دی تھی، سننے کی طاقت دی تھی، یہ سوچنے کی طاقت دی تھی، تو نے ان ساری چیزوں کو کہاں استعمال کیا؟ اس کا جواب دے. تو اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اول تو ان چیزوں کو صحیح جگہ استعمال کیا جانا چاہیے، لیکن بندہ بشر ہے، ہو سکتا ہے کہ لایانی اور فضول اور بے فائدہ باتوں میں ان کا استعمال ہوا ہو. تو اس کے لیے علاج کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو کارآمد بنانے کی صورت کیا ہے جو بیکار استعمال ہوا؟ یہ کلمات، اور ان کے معنی یہ ہیں کہ سبحانک اللہم، پاک ہے آپ کی ذات اللہ اور آپ ہی کی ستائش اور تعریف ہے. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سے میں مغفرت چاہتا ہوں اور آپ ہی سے میں توبہ مانگتا ہوں. یہ ہے اس کے معنی، تو اس کو یاد کر لیا جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہر مجلس میں اگر اٹھتے وقت یہ پڑھ لیں اگر چلے جائیں تو جو کچھ دنیا جہاں کی فضول کی باتیں ہوئی اللہ تعالیٰ امید ہے کہ معاف فرما دیں گے. وعن علی انه اتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يقول يعلم إنه لا يغفر الذنوب غيري. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے لیے سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پہ سوار ہوں. یہ اس زمانے کی بات جب امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے جب کی بات. تو آپ نے حضرت علی نے جب اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، رکاب تو سمجھتے ہی نا، سواری رکاب میں پیر رکھا تو انہوں نے فرمایا بسم اللہ. پھر جب سواری کی کمر پر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. اس کے بعد فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ تو پہلے بھی آ چکا. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ 3 دفعہ اور اللہ اکبر 3 دفعہ. پھر فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پاک ہے آپ کی ذات، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، میری مغفرت فرما دیجئے اس لیے کہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے.
یہ حضرت علی نے فرمایا سواری پر سوار ہونے کے بعد. اس کے بعد ہنسنے لگے. تو آپ سے پوچھا گیا کس وجہ سے ہنسے آپ یا امیر المومنین؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سب کچھ کرتے دیکھا تھا جو میں نے کیا. سواری پہ سوار ہوئے، یہی سب کچھ پڑھا، پھر آپ ہنسنے لگے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیوں ہنسی آئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے وہ اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا تعجب کرتا ہے جب بندہ یوں کہے کہ رب اغفر لی، خداوندہ مجھے بخش دیجئے. تو اللہ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جانتا ہے، یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری. اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. اس پر اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے. تو اس لیے معلوم ہوا کہ مغفرت چاہنی چاہیے گناہوں کی. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودع رجلا اخذ بيده فلا يدعوها حتى يكون الرجل هو يدعو يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول استودع الله دينك وامانتك واخر عملك وفي روايه وخواتيم عملك. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت کیا کرتے تھے، یعنی سفر پہ جا رہا ہے کوئی شخص اور اس کو آپ رخصت کر رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے. کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کو اپنے سے قریب کرنا، بے تکلفی کا اظہار، تعلق اور محبت کا اظہار. ظاہر ہے کہ جس سے کوئی تعلق نہیں اس کا ہاتھ کہاں کو پکڑ کے چلیں گے؟ تو اس سے ایک یوں کہیے کہ ایک الفت اور محبت کا اظہار ہے. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آپ چلتے اور اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے یہاں تک کہ وہی آپ سے اپنا ہاتھ چھڑا رہتا. تو آپ چلتے رہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس طرح سے. جیسے مثلا آپ کسی کو رخصت کرنے جائیں یہاں سے تو آپ ہاتھ پکڑ کے چلتے جائیں یہاں تک کہ وہ گاڑی میں بیٹھنے کا وقت آ جائے تو ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے گا، تب آپ چھوڑ دیں. یہ تھی صورت. اور اس کے بعد آپ فرماتے استودع اللہ دینک و امانتک و آخر عملک، میں سونپتا ہوں اللہ کو تیرا دین اور تیری امانت اور تیرا آخری عمل. اسی جگہ دوسری روایت میں آخر عمل کی جگہ وخواتیم عملک ہے، یعنی انجام اعمال کا آخری جو ہوگا. معلوم ہوا کہ چونکہ سفر میں جا رہا ہے، سفر میں انسان بے قابو ہوتا ہے، کہاں دین محفوظ رہے کہاں محفوظ نہ رہے کیا معلوم. اللہ تیرے دین کی حفاظت کرے. وہ امانت کا اور تیری امانت. قال یا رب، مراد اس سے ہے جو چیزیں تو چھوڑ کر جا رہا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، سو وہ اللہ کی حفاظت میں اس کو دیتا ہوں ساری چیزیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور اسی طرح تیرا آخری عمل. اس یوں سمجھیے زندگی بھر ایک شخص نیکی کرتا رہے اور زندگی جہاں ختم ہو رہی وہاں اس سے برائی ہو جائے، اعتبار کہیں کا ہوگا آخری عمل کا. اس کی مثال یہ کہ ایک شخص ہے آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق، لیکن آخر میں جب وہ آپ سے رخصت ہو رہا تھا آپ کو 2 گالی دے دی، کیا ہوا؟ ساری اچھائیاں جو ہیں وہ ہوا میں ہو جائیں گی اور لڑائی پہ مسئلہ ختم ہوگا. اس لیے آخری عمل جو ہے اسی کا اعتبار ہے. انما العبرۃ بالخواتیم، عربی میں آتا ہے اعتبار آخری عمل کا ہے. ساری عمر کا مشرک اور کافر اگر مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے ہوش اور حواس کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور ساری زندگی کا مسلمان اگر آخر میں اس نے ہوش حواس کی حالت میں کفر کر دیا جہنم میں جائے گا.
اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تیرے آخری عمل کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. روزے کی روزے سے ہوگی. ایک اگر ایسا شخص ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ بہت کمزور ہے، اب اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی کہ اگر اب نہیں روزہ رکھ سکتے تو شاید 4 مہینے کے بعد رکھ لے گی. یا ایسا بیمار ہے کہ بظاہر اسباب اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی صورت نہیں، ڈاکٹر بھی یہ سمجھ رہے ہیں، وہ خود بھی ایسے ہی سمجھ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی ایسے سمجھ رہے ہیں بھائی ایسی بیماری ہے، اس میں نہیں ہے، اس کو نجات ملے گی یا اس میں اتنی طاقت آئے گی کہ روزہ رکھ لے. اس کے لیے فدیہ ہے. فدیہ جو ہے وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. ایک روزے کا بدلہ ایک فطرے کے برابر ہے. تو جتنا فطرہ ہوگا اتنا ہی ایک روزے کا بدلہ ہوگا. اب جتنے روزے گئے اتنا ہی رقم دے دی جائے اتنے فطروں کی، چاہے وہ ایک کو دیں اور چاہے بہت سو کو دیں. جو بھی ہے فطرے کی رقم دیکھ لی جائے، کہ کیونکہ وہ تو حساب سے ہے کہ بھائی 1.25 سیر 1.25 کلو گیہوں کی قیمت جو بھی ہے، تو اس کو احتیاطاً گزشتہ سال شاید $3.5 یا $4 رکھے تھے، 3 رکھے تھے، وہ اس کو دیکھ لیا جائے. اگر کوئی فرق نہیں پڑا قیمتوں میں تو وہ صدقہ فطر کے برابر وہ رقم ایک روزے کے بدلے میں دے دی جائے. لیکن اگر وہ بیمار پھر کسی وقت تندرست ہوا تو پھر اس کو قضا ہی کرنی ہوگی. اس میں اضافہ صحیح ہے کی طرف سے یہ تھا کہ اچھی اگر فزودنی قال فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت رواه الترمذي. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں ایک سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک سفر میں جانا چاہ رہا ہوں، مجھے توشہ عطا فرمائیے. واقعی صحابہ کا ادب، ان کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت مندیاں جو ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ قابل تقریر ہے. مت اس کا خیال کیجئے کہ ہم میں بھی بہت عقیدت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک کمزوریوں میں مبتلا ہیں، برا نہ مانے اس کو. زندہ آدمی کی ہمارے یہاں قدر نہیں ہوتی. جب مر جاتے ہیں تو پھولوں کی چادر اس پہ ضرور چڑھا دیں گے، لیکن جب تک زندہ ہے اس کا کوئی کمال ہماری نظر میں نہیں. یہ ہم لوگوں کی ایک عام بات ہے ساری دنیا میں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے زندہ رسول کی قدر کی ہے. یہ اس بات کو آپ، اس کی قیمت کو آپ شاید نہ سمجھتے ہیں جو لفظ میں بول رہا ہوں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سنی سنائی بات ہمارے سامنے ہے، کتابوں میں لکھی بھی بات ہمارے سامنے ہے کہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. ان اوصاف کی وجہ سے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ پڑتا اور کچھ باتیں ہمارے خلاف مزاج اور خلاف طبیعت اور خلاف خواہش سامنے آتی اور پھر ہم قدر کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ تھا کمال. آج سمجھ میں نہیں بات آئی. آج تو ہم کتابوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں ہماری خواہش، ہماری طبیعت، ہمارے خیال، ہمارے فکر کو کوئی دخل نہیں. ہمیں ان باتوں میں ہم کو کوئی روک نہیں رہا ہے کہ تم کو یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اس بات سے عقیدت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے گھروں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، محبت کا، عقیدت کا. اس ماحول کا اثر ہمارے ذہنوں پر ہے. اس تاثر کے ساتھ، اس امپریشن کے ساتھ ہم کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، تقریروں میں سن لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عقیدت کر لینا کوئی بڑے کمال کی بات نہیں اگر صحابہ کے اندر ہے. لیکن میں آپ سے یقین دلا کر کہہ رہا ہوں صحابہ کی عقیدت مندی جو ہے وہ 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، ملین گنا کہیں جو ہے قیمتی ہے اگر ہم سوچیں اس بات کو. اسی بات سے کسی بزرگ کے موجودگی میں ایک صاحب اس بات کی کہہ رہے تھے کاش میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، کاش میں صحابہ کے دور میں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیسی بات کہہ رہے ہو؟ کیا معلوم تم اس حالت اس وقت ہوتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی. وہ دور جہاں سعادتوں کا دور ہے، جہاں خیر اور برکت کا دور ہے، وہاں بڑے زبردست امتحان اور قربانیوں اور سیکریفائس کا بھی دور تھا. تم اس دور میں رہ کر اس دور کے تقاضوں کو پورا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے کیا معلوم. اگر کر دیتے تو یقیناً تم سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن اگر تم نہ کر پاتے تم سے زیادہ جو ہے ملعون اور تم سے زیادہ کوئی جو ہے وہ کوئی یوں کہیے کہ مغضوب کوئی نہ ہوتا، اللہ کے غضب کا مستحق. صحابہ نے اپنی طبیعتوں کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنے دنیاوی مفادات کے خلاف، اپنے فیملی کو مفادات کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا اور دل و جان سے اس کو قبول کیا. اس کی ایک قیمت ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ایسے عقیدت مندوں کی عقیدتیں واقعہ یہ ہے بڑی قابل تقلید ہے. اس کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ کے اوپر اپنی جانیں نثار کیا کرتے تھے. تو اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے آپ اس بات کو پڑھیں اور سنیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں سفر کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے توشہ عطا فرمائیے. خیال یہ ہوگا کچھ معلوم ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز چاہیے، جا رہا ہوں لائیے صاحب توشہ دے دیجئے، راستے میں کچھ کباب مچھلی کھاتا جاؤں گا. سمجھ آیا؟ لیکن نہیں، وہ توشہ اس کو کہنے کا چاہیے تھا، دعاؤں کا. مجھے دعائیں دے دیجئے جو میرے سفر میں توشے کا کام دیں. کیا یہ ہے وہ عقیدت مندی صحابہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے تقوی کا توشہ دے دے. آپ سے بھی کیا دعا ملی؟ اللہ تجھے تقوی کا توشہ دے. سفر کے اندر تقوی اختیار کرنا بہت مشکل بات ہے. اپنے گھروں کے اندر رہ کر تو معمولات اپنے جو ہیں وہ ریگولر ہیں، تو وہاں اس ریگولر لائف میں آدمی جو جیسا اس نے اپنا ایک ٹریک بنا دیا اس پہ چل رہی گاڑی اس کی زندگی کی. اچھا ٹریک ہو گیا تو اچھے جا رہی ہے اور غلط بن گیا تو غلط. سفر میں جو ہے انسان کے اپنے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں، وہاں کوئی ٹریک نہیں ہے، وہاں کوئی لائن نہیں ہے، اور مصیبتیں اور آفتیں اور ناگواریاں اور گناہ اور معصیت کی چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے صاحب، آپ آج کل جو سفر ہو رہے ہیں ایروپلین کے اور جہازوں کے، اس میں کیا کچھ آپ نہیں دیکھتے. برابر میں شراب پی جا رہی ہے، سامنے جو ہے ایک فوش فلم چل رہی ہے. تو ہم یہاں آنکھیں بند کریں کیا کریں. میں نے ایک پتہ نہیں مجھے تو کبھی واسطہ نہیں پڑا، لیکن ایک مضمون میں نے ایک عرب رسالے کے اندر پڑھا تھا کہ کسی عرب نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بہرحال متقی پرہیزگار سبھی جگہ ہوا کرتے ہیں، تو ان میں کوئی معلوم ہوتا ہے کہ خوف خدا اس کے دل میں تھا. ایک نوجوان آدمی عرب، وہ کہنے لگا کہ میں نے سفر کیا اور کسی مڈل ایسٹ کی ایئر لائن کا ہی سفر تھا. تو اس نے لکھا ہے، وہ عربی کے اندر مضمون تھا، میں نے وہ یاد نہیں رہا، میں نے یہاں پڑھا تھا، ہندوستان میں پڑھا تھا، تو غالباً یہاں آ کے پڑھا ہوگا. تو اس میں تھا کہ وہ جہاں جب بلندیوں پہ پہنچ گیا تو اس نے جو ہے وہ ونڈوز بند کرانی شروع کی. بند کر دو بند کر دو بند کر دو. صاحب بھائی کیوں بند کر دو؟ نہیں بند کر دو، ابھی فلم دکھائیں گے. بھائی ہم کو تو نہیں دیکھنی. نہیں سب کو دیکھنی. اچھا صاحب وہ ونڈو بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور وہ فلم دکھانی شروع کی. تو کہنے لگے کہ میں تلاوت قرآن کر رہا تھا، میرے پاس جیبی قرآن تھا، میں روشنی میں اس کو دیکھ رہا تھا. خیر چلو ہو گیا ہو گیا. اب اس کے بعد وہ فلم چلی تو اس نے کہا کہ ایسی فوش فلم کہ جس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. سمجھا؟ جس کو الفاظ میں نہیں بتا سکتے کہ صاحب کیسی وہ فوش فلم تھی اور کیا کچھ حرکتیں اس فلم کے اندر دکھائی گئیں. تو کہنے لگے کہ میں تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ آخر ان کی غیرت ماری گئی ہے، ان میں کوئی حیا نہیں ہے. اور واقعی وہ جو قرآن حکیم ہے کہ وہ جو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی صحیح مزاج کا کوئی انسان ہے ہی نہیں. بالکل ساری بستی کی بستی ڈوب گئی، کوئی شریف نہیں رہا ان میں. تو وہ صورت وہاں کہ کوئی جو ہے اس پر آہ بکا کرنے والا ہے ہی نہیں. ایک فلم دکھائی جا رہی ہے اور لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں پورے جہاز کے اندر. تو کہنے لگے کہ میں آخر وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر کے میں چلا اور کیبن کی طرف میں جا کر اس سے کہوں کیپٹن سے، تو مجھے وہاں روک دیا.
آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا کہ سب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ پسند کرتے ہیں، اسے دکھا رہے ہیں، تم خالی اکیلے کا آدمی کیا کرتے ہو؟ اب آپ سمجھ لیجئے کہ میں اس کو بتا رہا ہوں میں کہ گناہ سے بچنا سفر کے اندر مشکل کام ہے بنسبت اس کے کہ اپنے گھر کے اندر آدمی نہیں بچنا چاہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن گھر کی بات الگ ہے اور سفر کی بات الگ ہے. تو اس لیے آپ نے دعا جو دی وہ یہ کہ زودک اللہ التقوی، اللہ تجھے تقوی کا توشہ عطا کرے. عرض کیا کچھ اور یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اور تیرے گناہوں کو بخش دے اللہ. اس نے عرض کیا اس شخص نے مزید یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کچھ اور فرمائیے. تو آپ نے فرمایا اور تیرے لیے خیر کو آسان کر دے اللہ، جہاں بھی تو ہو، حیثما کنتا، جس جگہ بھی تو ہو تیرے لیے اللہ تعالی خیر کو آسان کر دے. تو تین چیزیں اس کو مل گئی ہیں ایک سفر کے واسطے. اللہ کے رسول دعا دیں تو قبول ہی ہوں گی. تقوی کا توشہ مل گیا، اللہ تجھے تقوی عطا فرمائے، تیری مغفرت فرما دے، اور جہاں بھی تو ہو تجھے خیر مل جائے. یہ توشہ قیمتی لے کر وہ چلا وہاں سے. تو اس سے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ سفر میں جاؤ تو سفر کی جہاں اور تیاریاں ہیں وہاں دعائیں کرنا اور دعائیں لینا ایسے لوگوں سے کہ جن کی دعاؤں کی قبولیت کی توقع ہے، ان سے دعائیں لینا بھی چاہیے اور ان کو بھی اچھی دعائیں دینی چاہیے کہ جو سفر میں کارآمد ہو. یہ ادب اس حدیث سے سامنے آیا سفر کے تعلق سے. وعن ابی ہریرہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں سفر کروں، مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے یا نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس کو تم اللہ کے تقوی کو اختیار کر لو، یعنی علیک بتقوی اللہ، اپنے اوپر لازم کر لو اس بات کو کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرتے رہو گے. یہ مطلب والتکبیر علی کل شرف، اور کہیں اونچی نیچی جگہ میں کہیں تم چڑھو اترو تو اللہ اکبر کہنا مت بھولو. اللہ اکبر کہنے کا یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، بلکہ حاصل یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو تم یاد رکھو ہر وقت میں. جب وہ شخص وہاں سے ہٹا اور چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے لیے دوری کو کم کر دیجئے. اطوی لہ البعد، فاصلے کو مختصر کرنے کے لیے یہ لفظ ہے. اطوی کا مطلب ہے لپیٹ دینا، دوری کو لپیٹ دیجئے. کیا مطلب ہے؟ فاصلے مختصر ہو جائیں اور سفر اس کا آسان ہو جائے. یہ آپ نے دعا فرمائی اس کے لیے. وَحَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ، اور سفر کو اس کے لیے آسان فرما دیجیے. تو آپ نے یہ دعا دی. تو وہی جو پہلی حدیث میں نے کہا کہ ادب یہ ہے کہ دعا چاہنا اور جو جس سے دعا چاہے جائے وہ دعا دے سفر کے لیے. ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے اور کہیں رات ہو جاتی تو آپ رات کے وقت میں ٹھہرتے تھے. قافلے ٹھہرا کرتے ہیں نا رات میں، تو آپ پڑاؤ کرتے کسی جگہ، تو آپ وہاں فرماتے اے زمین میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے،
میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی تیرے شر سے اور تیرے اندر جو کچھ ہے اس کے شر سے بھی، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں جاندار اور بے جان زمین میں، اور اس چیز کے شر سے جو تیرے اندر پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہی جو زمین کے اندر جو چیزیں رہتی ہیں جاندار، وَشَرِّ مَا يَدُبُّ عَلَيْكِ، اور ان چیزوں کے شر سے جو تیرے اوپر چلتے پھرتے ہیں، یدب دب یدب پیروں چلنے والی چیز، اور پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیر سے اور کالے ناگ سے اور سانپ سے اور بچھو سے، وَمِن شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، اور اس علاقے کے اس ایریے کے رہنے والے کے شر سے، اور وہ جو جنے اس کے شر سے اور جو جنا جائے اس کے شر سے۔ یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ من والد وما ولد، جو جنے اور جو جنا جائے، اس سے مراد ہے ابلیس اور اس کی ذریت، اور بعض نے کہا کہ عام ہی رکھیے، اس میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے وَشَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ میں کہ اس علاقے کے رہنے والوں کے شر سے اس کو عام رکھا جائے گا، انسان ہوں، جانور ہوں، جنات ہوں، شیاطین ہوں، اس ایریے میں جو بھی کچھ ہے ان سب کے شر سے پناہ چاہیے۔ یہ ہوا، اس معنی یہ ہوگا کہ اردو میں ہو، اگر یہ الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت اچھا، نہیں تو یہ کہ جہاں بھی اپنا ٹھہراؤ ہو وہاں اس طرح کی دعا اپنے اردو انگلش میں کہیں میں بھی یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے یہاں کے شر سے محفوظ رکھ، ہر طرح کے شر سے، اور اپنا خیر مجھے عطا فرما۔ وعن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا قال اللهم انت عضدي ونصيري بك احول وبك اصول وبك اقاتل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے تشریف لے جاتے، غزا غزوہ جنگ کرنا، جب جنگ پہ تشریف لے جاتے تو آپ فرماتے اے اللہ آپ ہی میرے قوت بازو ہیں اور آپ ہی میرے مددگار ہیں، وہ نصیری، آپ ہی کے بل پر میں مدافعت کرتا ہوں، یوں کہہ سکتے ہیں۔ احول اصل میں یہ ہے ہیلہ سے ہے، حالہ احول، اس کے معنی آتے ہیں ایسی تدبیر کرنا جس سے دشمن کی چال ختم کی جائے، یہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں آپ ہی کے زور پر میں تدبیر کرتا ہوں، یوں کہہ سکتے ہیں، اور آپ ہی کے بل پر میں حملہ کرتا ہوں، اور آپ ہی کے بھروسہ کرتے ہوئے میں قتال کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کوئی زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں کوئی دعا نہ ہو۔ یہ ہے خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ہر مرحلے اور ہر موقع کے ایک مناسب دعا فرمائی، اور صحابہ نے اس کا یہ اہتمام کیا، اس کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ اس امت کی خصوصیات میں ہے۔ یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں احمد کہا گیا اور محمد، وہیں اس امت کو بھی حمادون اس کا نام ہے۔ قیامت میں یہ امت جو پکاری جائے گی وہ حمادون کے نام سے پکاری جائے گی۔ اس حماد کہتے ہیں بہت زیادہ حمد کرنے والے کو۔ تو اللہ نے مزاج ہی اس امت کا ایسا بنایا کہ اس کی طبیعت چلتی ہے اللہ کی تعریف کرنے کی طرف، دعا کرنے کی طرف، طبیعت چلتی ہے اس کی، اللہ نے اس کا مزاج بنایا، اسی لیے اس کا نام حماد ہے۔ تو صحابہ نے جن کے مزاج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اسی پر کہ جو خصوصیت اس امت کی ہے وہ خصوصیات ان صحابہ کے اندر یکجا ہو جائیں، تو صحابہ نے اس کا اتنا اہتمام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کی دعا کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ ہوا۔ اس کے بعد وان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی ڈر ہوتا، یعنی ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے شر
کہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو وہ کہتے اے اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں کیے دیتے ہیں. نحور نحر کے معنی آتے ہیں یہ جو حصہ ہے سینہ اور گلے کے درمیان کا یہ حصہ کہلاتا ہے یہ نحر. سمجھا؟ نحور اس کی جمع ہے. ہم آپ کو ان کے گلے میں کر دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ ہی ان سے نمٹ لیں. تو میں نے اسی ترجمہ اس کا اس طرح کیا ہے آپ ہی کو ہم ان کے مقابلے میں کیے دیتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو بڑے سے بڑے دشمن کا خطرہ ہو یہ دعا مانگیے, اللہ چاہیں تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. وعن ام سلمة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم انا نعوذ بك من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف لے جاتے باہر تو آپ فرماتے اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں, اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں, اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میرا قدم ڈگمگائے, اور اس بات سے کہ میں راستہ بھٹکوں, اور اس بات سے کہ ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے, یا او نجہل او یجہل علینا, اور اس بات سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ ہم جہالت کے کام کریں. یہاں لفظ یہ نجہلا کے یہ ترجمہ اس طرح سے کیجیے گا او یہاں پتہ نہیں اردو میں کیا کیا ترجمہ. ہاں ٹھیک کیا, بالکل صحیح. یا ہم جہالت کا کام کریں یا ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا کام کرے, جہالت سے پیش آئے. او یجہل علینا. آگے دوسری لائن میں قالت ام سلمة وفي رواية ابي داود وابن ماجه قالت ام سلمة ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع طرفه الى السماء فقال اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. تو یہ روایت جو اب تک آئی جو پڑھی گئی ہے وہ تو ترمذی نسائی کی ہے, اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس روایت کے الفاظ جو بیان کیے وہ اس طرح سے ہیں کہ ام سلمہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے کبھی بھی نہیں نکلتے تھے مگر یہ کہ آپ اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر فرماتے یہی دعا, اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں بھٹکوں یا مجھے بھٹکایا جائے, اور یا اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور یا مجھ پر ظلم کیا جائے, یا یہ کہ میں کوئی جاہلانہ حرکت کروں یا میرے مقابلے میں کوئی جہالت کرے میرے تعلق سے.